الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم جس اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جس پروردگار کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک پاک ہے، ہر عیب سے پاک، اور ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروردگار بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ ہمارے اللہ پاک ہے، اللہ کی باتیں پاک ہے۔ اللہ نے جس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو بھیجا، وہ انبیاء سارے کے سارے پاک ہیں۔ قرآن کریم کتاب پاک ہے، اور دوستو مرنے کے بعد جہاں جانا ہے یعنی جنت، یہ جنت ٹھکانہ بھی پاک ہے۔ اسی لیے بتایا کہ اللہ پاک اس بندے سے پیار اور محبت فرماتے ہیں جو بندہ پاک ہو۔ اب پاک کیا چیز ہے کہ ایک تو ظاہری پاکی ہے اور ایک باطینی پاکی ہے۔ ظاہری پاکی تو یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، بیٹھنے کی جگہ کے اعتبار سے، استعمال کے سارے واسن کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں پاک ہو۔ اور باطینی پاکی کیا ہے کہ انسان کا دل پاک ہو۔ دل پاک یعنی شرک سے، کفر سے، بدعت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، غیبتوں سے، یہ سارے کے سارے جو امراض ہیں، یہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں، اس سے ان کا دل پاک ہو۔ تو اللہ پاک اس بندے سے پیار اور محبت فرماتے ہیں، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ایک تو وہ بندہ جو اپنے گناہ کے اوپر ندامت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے توبہ مانگے، اور دوسرا وہ بندہ جو پاک ہو،
اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جسم کے سارے جو اعضاء ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ سارے کے سارے اعضاء کا اگر مرکز دیکھا جائے تو وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اعضاؤں کے اوپر آتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ان کے جسم کے اعضاؤں سے نکلنے والے سارے کے سارے اعمال اللہ ہی کو راضی کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہوں گے، اللہ کے نبی کے اطاعت کے اندر ہوں گے۔ تو دوستو، یہ دل جو ہے وہ دل انسان کے تمام اعضاؤں کا مرکز ہے۔ دل کے اندر وحدانیت ہے، اللہ ہی کو دل کے اندر بسایا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ان کے اعضاء سے نکلنے والے کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک عالم یعنی جس کو ارواح کہتے ہیں، وہاں پر ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، من ربک، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے یہ جواب دیا، قالوا بلا۔ خیر، یہ اقرار لینے کے بعد پھر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا کہ میرے بندوں کو جا کر کے اس اقرار کی یاد دہانی کراؤ اور اس اقرار کے بارے میں بات کرو کہ تم جس اقرار کو جو ہے کر کے آئے ہو، اس اقرار کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ کر کے اپنے اللہ کے بندوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب انسان باشعور یعنی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، شعور والا ہوتا ہے، کچھ ہوشیار ہوتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے، تو ماں باپ اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، قاعدہ ختم ہوتا ہے، پھر قرآن کے اندر آتا ہے تو قرآن کریم بھی سب سے پہلی بات یہی فرماتا ہے، قرآن کریم بھی سب سے پہلی بات یہی فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن کا خلاصہ بتایا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر میرے بھائیوں اس سورہ فاتحہ کو کوئی سمجھ لے تو گویا اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ سورہ فاتحہ کو اگر میرے بھائیوں سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کر لے تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلی اللہ پاک جو بات فرماتے ہیں یہاں پر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی عالمین کا پروردگار۔ رب العالمین فرمایا یعنی عالمین کا جو پروردگار ہے، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں حمد کے لائق صرف وہی ہے۔ اس جگہ پر میرے بھائی یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المتقین، یہ نہیں فرمایا، یا رب المؤمنین نہیں فرمایا، یہاں رب المسلمین نہیں فرمایا، یا رب الاولیاء والمتقین، یا رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، بلکہ حق تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالموں کا پروردگار ہوں، عالمین کا پروردگار، جو میرے ہیں ان کا بھی رب ہوں اور جو میرے نہیں ہیں ان کا بھی رب ہوں، جو میری عبادت کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، میری پوجا پاٹ کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے میں رزق دیتا ہوں، اور جو میری عبادت نہیں کرتے، میرے در کو چھوڑ کر کے دوسرے در پر جا پڑے ہیں، ان کے اوپر بھی میں روزی بند نہیں کرتا، میں ان کا بھی رب ہوں، رب العالمین۔
اور اپنے محبوب تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جیسے میں عالمین کے لیے پروردگار ہوں ویسے میرے محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی پورے عالمین کے لیے میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین۔ تو میرے دوست اور بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یہی بات سمجھائی، اور انسان کے دل کے اندر یہ باتیں جو ہے اتر جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت اتر جاتی ہے، توحید انسان کی صحیح ہو جاتی ہے، ایمان صحیح ہو جاتا ہے، تو میرے دوستو دنیا اور آخرت اس کی بنتی ہے، دنیا اور آخرت اس کی بنتی ہے۔ اور اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو جتنا بڑا وہ سمجھے گا، بڑی قدرت والا جانے گا، تو اس کی محبت دل میں آئے گی، اور اللہ کی محبت اگر دل میں آئی تو پھر اللہ کے ہر حکم کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر دکان کی محبت ہمارے دل میں آئی، کھیت کی محبت جو ہے ہمارے دل کے اندر آئی، اور دنیا کی ساری کے سارے کاموں کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، تو میرے دوستو دنیا کے سارے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، دکان کا چلانا آسان ہو گیا، کھیتیوں کا کرنا آسان ہو گیا، تجارت کا کرنا آسان ہو گیا، بیپار کا کرنا آسان ہو گیا، ساری کی ساری چیزیں آسان ہو گئی، اس لیے کہ اس سے محبت ہو گئی، اس سے لگاؤ ہوا۔ اگر میرے بھائیوں اپنے پروردگار سے اگر صحیح معنوں میں لگاؤ ہو جائے، صحیح تعلق ہو جائے، صحیح محبت ہو جائے، تو اللہ کے ہر حکم کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم نے جس جگہ کے اوپر اللہ کو رکھنا تھا وہاں پر ہم نے اللہ کو نہیں رکھا، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو جہاں پر ہمیں رکھنا تھا وہاں پر ہم نے نہیں رکھا، بلکہ میرے دوستو اگر ہم نے رکھا ہے اللہ کی بڑائی کو تو صرف کانوں تک یا زبان تک یا آنکھوں تک، اور دل کے اندر ہم نے دنیا کو بسایا۔ اگر دل تھا وہ اللہ کو بسانے کی جگہ تھی، اللہ کو رکھنے کی جگہ تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہیں۔ اگر دل کے اندر اللہ ہوتا تو اعضاؤں کے اوپر میرے دوست اور بزرگوں اللہ کی فرما برداری آتی، اللہ کے حکموں کی فرما برداری آتی۔ تو دل کو پاک کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا پاک ہے، پاک ہی جو ہے جگہ کے اوپر اللہ رہتا ہے، پاک جگہ پر اللہ رہتا ہے۔ آج ہم میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر ایسی گندگی، یعنی جو گناہ جتنے ہیں وہ سب گندے ہیں، حسد ہے یہ بھی گندا ہے، کینہ ہے یہ گندا ہے، کبر ہے یہ گندا ہے، گھمنڈ ہے یہ گندا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ گندی ہے۔ اس سے میرے دوستو انسان کی توحید، انسان کا ایمان، انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے اگر وہ چیزیں انسان کے اندر آتی ہے تو۔ اور حسد میرے دوستو بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ یہ حسد ان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ میرے دوستو کبھی کبھی انسان کو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، انسان کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ اور حسد ایسی بری چیز ہے کہ میرے دوستو ان کے اعمال سارے کے سارے اکارت جاتے ہیں، سارے کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں۔ تو حسد سے بچنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کے وزیر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک وزیر ایسا تھا، ایک آدمی ایسا تھا کہ بادشاہ کی خدمت کے اندر جاتا تھا اور جا کر کے دو جملے سنایا کرتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کیا کرو، اور جو ہے بدی جو ہے، بدکار انسان ہوتا ہے ان کا فعال ہی ان کو ڈبو کے رکھتا ہے۔ ایسے دو جملے کچھ بول دیتا تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر خوش ہو جاتا تھا، یہ دو جملے کے اوپر بادشاہ سلامت خوش ہو جاتا تھا۔ یہ حسد کے اوپر ایک بات میں آپ کو حکایت سنا دوں کہ بادشاہ سلامت خوش ہو جاتا تھا۔ اب دوستو جو بادشاہ جو خوش ہوتا تھا تو جو ہے دوسرے وزیر جو تھے ان کو حسد ہوا، دوسرے وزیروں کو حسد ہوا کہ یہ تو بادشاہ سلامت کے پاس جو ہے بڑا مرتبہ حاصل کر گیا، ان سے بادشاہ خوش ہے، اب کسی بھی لائن سے ان کو گرانا چاہیے، کیونکہ آدمی جو کچھ بھی چڑھتا ہے دکان کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، دھندے کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے آدمی ذرا آگے بڑھتا ہے تو ہر آدمی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ان کو گراؤ، یہ کیسے گرے گا۔ تو بادشاہ کے سلامت کے پاس وہ ذرا جو ہے بادشاہ کے قریب ہوا تو دوسرے وزیروں کو حسد ہوا،
ایک وزیر حاسد بن کر کے بادشاہ سلامت کے پاس گیا کہ کسی بھی طرح ان کو میرے گرانا ہے. تو جو آدمی گرانے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو ان کو اسکیم بھی ان کے ہاتھ سے بنی جاتی ہے, پروگرام وہ بنا ہی لیتا ہے, گھڑ لیتا ہے. اس نے ایک پروگرام اسکیم گھڑ لی, بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور جا کر کے بادشاہ کو کیا کہا کہ بادشاہ سلامت, وہ آدمی آتا ہے, 2 جملے سناتا ہے, آپ ان پر خوش اور راضی ہیں, لیکن معلوم ہے وہ مجھے آ کر کے یوں کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت کے پاس میں جاتا ہوں تو بادشاہ سلامت کے منہ سے جو وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کی بو بہت خراب آتی ہے, ان کے منہ سے. اب بادشاہ سلامت غصہ آیا کہ ہاں یہ آدمی ایسی بات کرتا ہے, اور پھر بادشاہ کو تو ایسی بات کی, اور بادشاہ کے پاس ایسی بات کر کے پھر اس وزیر کے پاس گیا جو 2 جملے بولا کرتا تھا, جو ہے بادشاہ سلامت جس سے خوش تھے, اور وہاں جا کر کے اس کو کیا کہا کہ آج صبح جو ہے ناشتہ اپنے ساتھ میں کریں گے, میری طرف سے تم کو دعوت ہے. اب دیکھو وہ دعوت بھی دیتا ہے, یہ اسکیم بنائی تھی اس نے, وہ دعوت دیتا ہے کہ ہم دونوں جو ہے ساتھ میں ناشتہ کریں گے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر بادشاہ کے دربار میں جائیں گے. اس نے بیچارے نے قبول کر لی, ٹھیک ہے, صبح ناشتہ کیا. اب اس نے ناشتہ کے اندر لہسن اور پیاز زیادہ کھلا دی, اس کو لہسن اور پیاز زیادہ کھلا دی. اب اس نے کھا لیا, اور کھانے کے بعد اوپر سے کوئی چیز ایسی جو ہے لونگ ہے یا جو ہے الائچی ہے یہ وغیرہ دی نہیں. اب وہ بادشاہ کے دربار کے اندر گئے, اور بادشاہ کو پھر اس کی دلیل بھی اس نے بتائی تھی کہ میں ایک دلیل کہتا ہوں کہ دیکھو اس کو بو آتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے بادشاہ نے پوچھا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کی جو پاس آئے گا آپ اس سے بات کریں گے تو اپنے منہ کے اوپر ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ بات کرے گا, اپنے منہ کے اوپر ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ بات کرے گا. خیر پیاز اور لہسن ان کو کھلا دیا. صبح دربار میں گئے, بادشاہ سلامت نے قریب بلایا اس کو, اور قریب بلانے کے بعد اس سے بات کرنا چاہیے. اب یہ بیچارہ تھا, اس کو ایسا دل میں خیال آیا کہ میں نے آج پیاز اور لہسن کھائی ہے اور اس کھانے کے ساتھ میرے منہ میں بدبو آتی ہے, میں بادشاہ سے بات کروں گا, بادشاہ کو بو آئے گی, بادشاہ کو تکلیف ہوگی. تو اس نے بیچارے نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بادشاہ سے بات کرنا شروع کی. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو ہے فریاد لے کر کے آیا تھا, وہ جو بات کرتا تھا وہ صحیح ہے, ایسا ہی ہے, وہ تو منہ میں جو ہے اس نے کہا تھا کہ منہ پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کرے گا. خیر بادشاہ سلامت کو آیا غصہ, اس نے پرچہ بنایا, اس نے ایک خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد ایک جو ہے کور کے اندر پیک کر دیا, اور پیک کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی. کہ مہر لگانے کے بعد اس کو کہا کہ فلانے وزیر کے پاس جا اور اس جو ہے ٹپال کو, اس خط کو, اس کور کو تو پہنچا دے. اب یہ تو بیچارہ لے کے چلا, لیکن وہ حاسد جو پیچھے تھا وہ دیکھ رہا ہے سارا ماجرا, اور حاسد بادشاہ کی بات سے واقف تھا کہ بادشاہ جب مہر لگا کے کسی کو خط دیتا ہے, ٹپال دیتا ہے, تو وہ کسی کے پاس بھیجتا ہے تو اس کو انعام اور اکرام کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں ہے, انعام ہی انعام ملتا ہے. تو آج تو یہ انعام پا جائے گا. حاسد کو تو اور زیادہ غصہ آیا کہ آج تو بادشاہ سلامت نے اس کو خط دیا ہے, اور جس کو یہ خط دینے کے لیے جائے گا تو وہ تو اس کو انعام دے گا, بہت بڑا انعام یہ اس کو مل جائے گا, تو یہ کیسے برداشت کرے. خیر یہ بیچارہ چلا خط دینے کے لیے, راستے میں وہ ملا کہ بولے کہاں جا رہے ہو, تو بولے میں یہ بادشاہ سلامت نے ٹپال دی ہے فلانے وزیر کو دینے کے لیے, وہاں جا رہا ہوں. کہا کہ بھائی دیکھ تو میرے وہاں جانا ہی ہے, مجھے وہ خط دے دے, مجھے ٹپال دے دے, میں پہنچا دوں گا, خاموں کا تو کیوں جاتا ہے. کیونکہ اب کیا ہے, اس نے دل میں سوچا کہ میں اس کے بعد میں پہنچ جاؤں تاکہ انعام پورا کا پورا مجھے مل جائے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خیر اس نے تو بیچارے نے دے دیا پرچہ کہ لے تو پہنچا دیجیو. اب وہ لے کر کے گیا وزیر کے پاس, وزیر نے وہ لفافہ, وہ خط لیا بادشاہ کا, اور کھول کر کے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے, آنے والا جو ٹپال لے کر کے آیا ہے اس کو اسی وقت اس کی گردن اڑا دی جائے, اس کو اسی وقت اس کی گردن اڑا دی جائے. وزیر نے وہ ٹپال کھول کر کے دیکھا تو اس میں یہی تھا کہ تیری گردن اڑانے کا اس میں لکھا ہے. تو وہ فوراً آ با ہونے لگا کہ بھائی میں نہیں ہوں تو دوسرا ہے, میں تو دوسرے کے بعد ٹپال لے کے آیا ہوں, میں نہیں ہوں. تو اس نے وزیر نے کیا کہا کہ بھائی اس میں دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں نہیں لکھا, بلکہ اس میں بادشاہ کا یہ حکم ہے جو خط لے کر کے آیا ہے, جو ٹپال لے کر کے آیا ہے, اسی کی گردن اسی وقت اڑا دی جائے. تو اس نے فوراً تلوار لی اور اس کی گردن اڑا دی. یہ ہے حاسد کرنے والا, حسد کرنے والا. خیر
دوسرا دن ہوا دربار کے اندر وہ آدمی گیا جو جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے اور کہہ رہا تھا نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بد کردار کو اسی کا فال اس کو ڈبائے گا، ایسے دو جملے بولا کرتا تھا. صبح میں گیا، جا کر کے وہ جملے بولے. بادشاہ حیران کہ میں نے اس کو خط دیا تھا گردن اڑانے کا، اس میں لکھا تھا اور یہ صبح یہاں پھر آیا. اس کو بلایا قریب اور بلا کر کے کہا کہ بھائی وہ تو نے میری ٹپال پہنچائی، خط پہنچایا؟ کہا بادشاہ سلامت، ہوا ایسا کہ میں لے کر کے جا رہا تھا لیکن فلاں فلاں وزیر میرے ہاتھ سے لے گیا اور اس نے کہا کہ میں خود پہنچا دوں گا، میں خود پہنچا دوں گا. تو آپ کو تو خط پہنچانا مقصد تھا، میں نے اس کو دے دیا تو اس نے پہنچا دیا. بادشاہ سلامت کی کچھ سمجھ میں بات آئی اور پھر پوچھا کہ اس نے کچھ کہا تھا تم کو اور تو نے اس کو ایسا کہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آ رہی ہے؟ تو کہا میں نے تو کبھی نہیں کہا ایسا. پھر کہا کہ تو صبح میں جب میرے پاس آیا تو منہ کے اوپر ہاتھ تے نے کیوں رکھا؟ تو بادشاہ سلامت کو کہا کہ ہوا ایسا کہ مجھے اس نے دعوت دی تھی، میں کھانے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے پیاز لہسن مجھے زیادہ کھلا دی تھی. آپ کی تکلیف کا مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس کے لیے میں نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا، باقی کوئی چیز نہیں. بادشاہ سلامت سمجھ گیا اور کہا جو ہوا وہ صحیح ہوا، جو جملے بولتا ہے وہ بولتے رہنا. میرے دوستو یہ حسد کا انجام ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حسد بہت بری چیز ہے، اس لیے اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے پاک اور صاف کرنا چاہیے اور دل کے اندر اللہ کو بسانا چاہیے. تو قرآن کریم کی پہلی سورت کے اندر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اسی ایک کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پروردگار ایک اللہ ہے. آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ دیتا بھی سب کو ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، اغیار کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں اور مشرکوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دیتا ہے رحمت کے ساتھ. الرحمن الرحیم، دیتا ہے رحمت کے ساتھ، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. مالک یوم الدین، اور جزا اور سزا کے دن کا مالک و مختار بھی اللہ ہی ہے. کون ہے بھائی؟ جزا اور سزا کے دن کا مالک. قیامت حشر کا میدان آئے گا جب جزا ملے گی، سزا ملے گی، جیسے اعمال لے کر کے انسان جائے گا ویسا بدل اس کو ملے گا. تو میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، اس دن کا مالک و مختار بھی اللہ ہی ہے. ہاں اگر وہ گناہ کچھ لے کر کے جائے گا، ایمان اس کے پاس ہے، یقین صحیح ہے، توحید لے کر کے گیا ہے اور اس کے اعمال میں کچھ کمی ہے، کچھ گنہگار ہے، تو انبیاء کی شفاعت اور اولیاءوں کی شفاعت میرے دوستو اس سے کچھ کام آ جائے گی، جس سے اس کو جنت مل جائے گی، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن توحید کا ہونا، ایمان کا ہونا تو شرط ہے. ایمان میں گڑبڑ نہیں چلے گی، توحید میں گڑبڑ نہیں چلے گی. تو قرآن کریم کے اندر میرے دوستو جو سورت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے. تو اللہ پاک پہلے بندے سے اقرار کرواتا ہے کہ پہلے میرے بندے تو اپنی زبان سے اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں بھائی؟ اللہ ہی کی. ہم ہر نماز کے اندر اللہ کے سامنے یہ بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے عبادت نہیں کریں گے. میرے دوستو عبادت ساری کی ساری، پوجا پاٹ اور جو ہے پرستش اور جو ہے بندگی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. سر کا جھکانا صرف اللہ ہی کے در میں، اللہ کے سوا کسی اور جگہ پر نہیں. میرے دوستو صحیح معنوں کے اندر اللہ کو پہچان کر، اور یہ باتیں ساری کی ساری کون بتا رہا ہے؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی محنت، اس توحید کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس بات کے لیے میرے دوستو دنیا
دنیا کے اندر آ کر کے اپنی زندگی جو گزاری ہے اور لوگوں کو بات سمجھائی ہے ایمان میں اور توحید میں. اگر اے میرے امتی تم لوگوں نے ملاوٹ کی, اس کے اندر کسی اور کو بھاگیدار بنا دیا, کسی اور کے سامنے جھکے یا کسی اور کی بندگی کی, تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارے جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارے جاؤ گے. ہمارے نبی نے دنیا میں آ کر کے میرے بھائیوں یہی بات سمجھائی, یہی بات سمجھائی, اور کتنی بڑی تکلیفیں اٹھائی اس کلمے کے لیے, اس دعوت کے لیے, اس توحید کے لیے. بہت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, بہت بڑی بڑی تکلیف. خیر کی لائن کا راستہ, بھلائی کی لائن کا راستہ, انسانیت کی فلاح, انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کی میرے دوست اور بزرگوں بھلائی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے, اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی, بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بازار میں, وہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, لیکن اس نے کہا کہ بازار میں نے دیکھا کہ ایک سرخ دھاری والی چادر اوڑھے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات کو مان لو, ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرو, ایک اللہ کو معبود, ایک اللہ کو خالق مان لو, ایک اللہ کو حاجت روا مان لو, ایک اللہ کو مشکل کشا مان لو, ایک اللہ کو ہر جگہ موجود مان لو, ایک اللہ کو علام الغیوب مان لو, ایک اللہ کو مختار کل مان لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کو معبود مانو, ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی بھلائی والی بات تھی نا, خیر والی بات تھی نا, انسان کے لیے اچھی بات تھی نا, لیکن وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ سرخ دھاری والی چادر اوڑے ہوئے یہ بات کا اعلان کر رہے ہیں, اور پیچھے ایک آدمی پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے, اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو, رانے پاڑ پاڑ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ. کیا کہتا ہے؟ یہ جھوٹا ہے, اور پیچھے سے پتھر مار رہا ہے, اور ایسے پتھر مارتا ہے ایک کے بعد ایک کہ یہ جو اعلان کر رہے تھے سرخ دھاری والی چادر اوڑے ہوئے یہ خون سے لہو لہان ہو گئے, اور ٹخنوں میں اور جسم مبارک سے خون جاری ہے, لیکن وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو میں نے بازار میں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ, یہ سرخ دھاری والی چادر اوڑے ہوئے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو, وہ کون ہے آخر؟ تو مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ یہ قریش کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ پتھر لیے ہوئے جو مار رہا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے انہی کے چچا ابو لہب ہے, میرے دوست اور بزرگ اور بھائیوں سوچئے, یہ لا الہ الا اللہ, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے اندر دعوت دے رہے ہیں, اور صحیح دعوت دے رہے ہیں, توحید کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی, لیکن خود کا چچا پیچھے سے پتھر مار رہا ہے. لیکن نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھائے جا رہے ہیں, دعوت اللہ دیتے جا رہے ہیں, دل میں امت کا درد ہے, غم ہے کہ میں جب تک جیتا رہوں گا میں اپنی امت کو, اللہ کے بندوں کو ایک خدا کی طرف بلاتا رہوں گا, جو میری بات کو قبول کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. پتھر کھا رہے ہیں لیکن اپنی امت کا غم ہے, نہیں میں دعوت کو نہیں چھوڑوں گا, دعوت دیتا رہوں گا. میرے دوستو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک کہا, نبی کی بات کو قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, سب سے پہلے ایمان لیا ہے, میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, ایک اللہ ہے. تو میرے دوستو کلمہ پڑھ لیا تو محبت دل کے اندر اللہ اور رسول کی کتنی بس گئی,
اصل محبت دل کے اندر جب آتی ہے میرے بھائیوں، تو میں نے پہلے بھی کہا، جب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے، نبی کی محبت دل میں اترتی ہے، تو اللہ کے احکام پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے چل لیتا ہے، پتھر کھانے پڑے کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اپنی جان کی قربانی دینے کا وقت آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب عاشق کسی کا ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو، عشق جب اندر میں اتر جاتا ہے تو پھر میرے دوستو دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر محبت دیکھو، ہاں دل کے اندر محبت دیکھو۔ کسی نے خوب کہا ہے، محبت ہے خدا کی یا نبی کی، محبت ہے خدا کی یا نبی کی، بیرگی بادو حقو نام لتم بیرگی بنام لتم آہگا جسرو زیلے کے نانو زیلے کے نانا اکین سو بعد میرے دوستو اس وقت یہ تھا کہ اسلام لے آنے کے بعد اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا کہ اپنے اسلام کو، اپنے کلمے کو، اپنی مسلمانیت کو چھپائے رکھیں، اس لیے کہ مشرکوں کی طرف سے بہت بڑے بڑے ظلم کیے جاتے تھے، ستایا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، اس کے لیے مخفی رکھنے کا حکم تھا۔ لیکن جب میرے دوستو 40 کے قریب 39 کے قریب جب مسلمان کی جماعت پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ علل اعلان دعوت دی جائے، علل اعلان تبلیغ کی جائے، علل اعلان خطبہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی نہیں، نہ کہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب دیکھو محبت میرے بھائیوں، اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے، ان کو لے کر کے اللہ کے گھر کعبہ میں گئے، اللہ کے گھر کعبہ میں گئے اور کعبۃ اللہ میں جا کر کے خطبہ پڑھا، خطبہ دیا۔ اور اس خطبہ جیسا دینا تھا، یہ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے، جیسا خطبہ دینا تھا کہ چاروں طرف سے مشرک اور کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے کافر و مشرک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اور میرے دوستوں مارنا اور جو ہے پٹائی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مارا کہ میرے دوستوں جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا، پاٹوں سے، لاتوں سے، لاٹھیوں سے، ہر اعتبار سے حضرت صدیق اکبر کو مارا، لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نازک ہو گئی، بیہوش ہو گئے۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، آئے اور آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد بے ہوش تھے، لیکن جو ہے سب کا یہی خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس حادثہ کے اندر رخصت ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ تو ان کے قبیلے والوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اگر اسی حادثے میں ابوبکر اگر انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، یہ اعلان بھی کروا دیا۔ شام تک میرے بھائیو یہی حالت رہی، سارے جو ہے رشتہ دار وغیرہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہے شام ہوتے ہوتے ہوش آیا، آنکھ اٹھی، آنکھ کھولی اور زبان ہلائی، یعنی بولے، تو سب سے پہلا کیا الفاظ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی زبان پر کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیا کہا؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگ سارے بیٹھے تھے، اس نے کیا کہا کہ کی وجہ سے، جس کے کام کی وجہ سے، جس کی دعوت کی وجہ سے تجھے مار پڑی اور اس حالت تک تو پہنچ گیا، پھر بھی اس کو نہیں بھولا، اب بھی اسی کا نام لے رہا ہے، اگر بولا ہے تو وہی نام۔ سب خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے اور چل دیے، اور ماں سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق کی ماں سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کیا جائے، اور یوں کر کے چلے گئے۔ ماں نے کھانے پینے کا کچھ انتظام کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک ہی لو ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔
اور پھر جو ہے یوں کہا کہ ام جمیل کی یہاں جا کر کے خبر جو ہے نکالو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں جاتی ہے ام جمیل کے گھر اور پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، لیکن ام جمیل رضی اللہ عنہا وہ بھی اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے لیے اگر ظاہر ہو جائے تو ستانا شروع کر دیتے تھے، ظلم کرنا شروع کرتے تھے، اس کے لیے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھی۔ فوراً کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی، ہاں میں نے اتنا سنا ہے کہ ابو بکر کی حالت، تیرے بیٹے کی حالت بہت نازک ہے، اگر اجازت ہو تو میں آ کر کے تیرے بیٹے کی حالت کو دیکھوں۔ خیر اجازت ہوئی، کہا کہ چلیے۔ اب جو ہے چلی ام جمیل، گھر آئی، آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر کے بے تحاشا میرے بھائیوں آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گیا کہ بدماشوں نے ابو بکر کا کیا حال کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً پوچھا کہ ام جمیل یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو فوراً ام جمیل نے اشارہ کیا ان کی ماں کی طرف، اس لیے کہ ان کی ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی۔ کہا کہ تیری ماں جو ہے، تمہاری ماں سن رہی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کوئی بات نہیں، خوف نہ کر، مجھے یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر ام جمیل نے کہا اے ابوبکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، خیر ہے، اور فلانے صحابی کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا حال دیکھیے میرے دوستو، پورا دن موت کے منہ میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، خون جو ہے جسم سے جاری ہے، لیکن ام جمیل کے کہنے پر بھی تسلی نہیں ہوئی، قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہ منہ میں ڈالوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، جب تک میں اپنے آقا کا جو ہے دیدار نہ کر لوں، میں اپنے آقا کو اپنی نظر سے دیکھ نہ لوں، وہاں تک کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اب ماں تو تڑپ رہی تھی، میرا بیٹا کچھ کھا لے، میرا بیٹا کچھ پی لے۔ اب تو جو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہ پیوں گا، جب تک کہ میں اپنی نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ اب ماں پریشان کہ موقع ملے تو میں اپنے بیٹے کو لے چلوں، اس لیے کہ راستے میں اگر کوئی دیکھ لے تو پھر تکلیف دے۔ تو بھائی رات کا کچھ حصہ گزر گیا، ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے چلی، جس صحابی کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت ابوبکر کے اوپر پڑی ہے، میرے بھائیوں دونوں جو ہے چمٹ گئے اور بہت روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی حالت کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں بہت روئے اور کہا کہ ابوبکر کی کتنی بری حالت کر دی اور کیسا مارا ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں ہے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اور ان کو اسلام کی ترغیب دے۔ میرے دوستو جو ہے خوشی کے موقع کے اندر تو بہت سارے محبت کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ایسے وقت کے اندر محبت کا دعویٰ کرنا اور محبت جو ہے محبت کے اوپر جمے رہنا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا بہت جو ہے میرے دوستو کم ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا نے میرے بھائیوں، کہنے والے نے کہ اگر محبت ہے خدا سے یا نبی سے، محبت ہے خدا سے یا نبی سے، تو کسی کو سیکھنا ہوگا صحابہ کے لہو سے۔ ہاں یہ لہو بہا رہے تھے لیکن عشق اور محبت بڑھ رہا تھا، عشق اور محبت بڑھ رہا تھا۔ آج میرے دوستو ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، یہ بھی کوئی طریقے کا نہیں، بے طریقے کا۔ محبت بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے محبت کرنے کا، بے طریقے سے محبت کریں گے تو میرے دوستو مار کھا جائیں گے۔ طریقہ اسلام نے ہر بات کا طریقہ بتلایا ہے، جو ہے بے طریقے سے محبت کریں گے یا جو ہے اصول کے خلاف کریں گے، جو ہے ترتیب کے خلاف کریں گے تو میرے دوستو مار کھا جائیں گے۔ اس کا طریقہ بتلایا ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک کا مقام اور ہر ایک کا مرتبہ اور ہر ایک کا طریقہ، ہر ایک کا اصول، ہر ایک کا آداب بتلایا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، نبی سے محبت کیسے کریں، صحابہ سے محبت کیسے کریں، اور جو ہے شہیدوں سے محبت کیسی کریں، اولیاء کرام اللہ کے دوستوں سے کیسی محبت کریں۔ اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ بغیر طریقے سے ہم جو ہے محبت کریں گے تو میرے دوستو ناکام ہو جائیں گے۔ جس طریقہ سے میں اس کے اوپر آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے سامنے جو ہے نظر کے بھی جو ہے طریقے آداب بتلائے ہیں۔ نگاہ ہے بھائی، نظر ہے، دیکھتی ہے ہر ایک کو، لیکن اس کے ادب بتلائے ہیں۔ اگر ادب کو نہ رکھا جائے، اصول کو نہ رکھا جائے اور ترتیب کو نہ رکھا جائے تو میرے دوستو جو ہے غلط کا سلط ہو جائے گا۔
محبت کے بجائے زحمت ہو جائے گی. جیسے ہماری نظر کے سامنے بیٹی بھی ہے, ہماری نظر کے سامنے بہن بھی ہے, ہماری نظر کے سامنے بیوی بھی ہے, اور ہماری نظر کے سامنے ماں بھی ہے نا بھائی. ہاں, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے اور بیوی ہے, لیکن ہر ایک کو دیکھنے کا طریقہ اسلام نے الگ الگ بتلایا کہ اس طریقے سے دیکھو. کیا طریقہ بتلایا کہ تمہارے سامنے اگر بیٹی آ جائے تو اس پر نظر ڈالو شفقت کی, تمہارے سامنے بہن آ جائے اس پر نظر ڈالو اس پر نظر ڈالو رحمت کی, اور تمہارے سامنے بیوی آ جائے تو ان کے اوپر نظر ڈالو حکومت کی, اور تمہارے سامنے ماں آ جائے تو نظر ہو اطاعت کی. کیا کہا؟ بیٹی کو شفقت کی نظر سے, بہن کو رحمت کی نظر سے, بیوی کو حکومت کی نظر سے, اور ماں کو اطاعت کی نظر سے. ہوتا ہے کہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ بیوی کو دیکھتے ہیں اطاعت کی نظر سے اور ماں کو دیکھتے ہیں حکومت کی نظر سے. یہاں بھی ہم نے بدل دیا, اس کے لیے گڑبڑ ہوتا ہے. ماں کو تو حکم دیا جاتا ہے ماں کھانا دے, پانی کا گلاس مانگا جا رہا ہے, بسترا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, لیکن بیوی صاحبہ کو کوئی حکم نہیں. بیوی صاحبہ تو اوپر سے حکم کرتی ہے پانی پلا, کھانا لا, بستر لگا, یہ حکم کی فرمانبرداری کر رہا ہے. بیوی کے حکم مانتا چلا جا رہا ہے اور ماں کو منواتا چلا جا رہا ہے. یہ الٹا ہے کہ نہیں بھائی؟ جب الٹا ہوا تو گھر کے اندر کیا ہوا؟ طوفان برپا ہو جاتا ہے, طوفان برپا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ماں کے بھی کچھ احکام بتلائے ہیں, بیوی کے بھی احکام بتلائے ہیں, بہن اور بیٹی کا بھی حکم بتلایا ہے. اگر ماں سے محبت نہیں کریں گے تو بھی مار کھا جائیں گے, اور بہن سے محبت نہیں کریں گے پھر بھی گنہگار ہو جائیں گے, بیوی سے محبت نہیں کریں گے پھر بھی گنہگار ہو جائیں گے, ماں سے محبت نہیں کریں گے پھر بھی گنہگار ہو جائیں گے. محبت تو چاروں سے کرنی ہے, لیکن میرے دوستو آداب اور طریقہ اصول سب کا الگ الگ ہے. ہاں, ماں کے بڑا حق ہے, ماں کا بڑا حق ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر والدین کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ عبادت اور پوجا پاٹ اور پرستش تو میری ہی ہوگی, بندگی تو میری ہی ہوگی. بندگی کس کی ہوگی بھائی؟ اللہ ہی کی بندگی کریں گے, اللہ ہی کو معبود مانیں گے, اللہ ہی کو رب مانیں گے, اللہ ہی کو معبود اور برحق مانیں گے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرا حکم یہ فرمایا اپنے والدین پر احسان کر, اپنے والدین پر احسان کر, احسان کا معاملہ کر. رب العالمین میں تو احسان کروں اور میرے ماں باپ میرے اوپر غضبناک ہو جائیں, میرے ماں باپ مجھے ستائیں, مجھے ماں باپ مجھے ماریں, میں کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا تیرے ماں باپ اگر غضبناک ہو جائیں, تیرے اوپر غصہ ہو جائیں, پھر بھی ان کے اوپر احسان کر, پھر بھی اس پر احسان کر. وہ اگر ناراض ہو جائیں اور وہ تیرے اوپر غضبناک ہو جائیں, وہ تجھے کچھ کہنے لگے, پھر بھی احسان کا برتاؤ کر. ہاں, اور اللہ پاک نے ماں باپ کو اف کہنے کا بھی منع کہا ہے, اف کہنے کا بھی, اور ان کے سامنے اپنے چہرے کو بگاڑنے کو بھی نہ کہا ہے. خیر میرے دوستوں, میں عرض کر رہا تھا محبت کے اوپر کہ ماں سے محبت لیکن طریقے کے ساتھ, ماں سے محبت کریں گے طریقے کے ساتھ. اس کے اوپر میں ایک لطیفہ, ایک بات آپ کو سناؤں. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ماں کے حق کے بارے میں کہ ماں کے اتنے حق ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بیان کر رہے تھے. اب بیچارہ وہ سن رہا تھا. اب سننے کے بعد ماں کا جب حق سنا, بہت بڑا حق ہے, حقیقت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر میرے دوستوں ماں اگر ناراض ہے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. ماں کو خوش رکھنا ضروری ہے. تو اس نے ماں کے جب بہت بڑے حق سنے تو اسی محبت, فرط محبت کے اندر اٹھ کر کے گھر گیا اور دل ہی دل کے اندر سوچتا جا رہا ہے ماں کا تو بڑا حق ہے, میں تو اب اس کی خدمت کروں گا. گھر گیا تو جا کر کے دیکھا تو ماں سوئی ہوئی ہے, ماں سوئی ہوئی ہے. جا کر کے دیکھا تو پنکھا لے کر کے ماں کے اوپر جھلنے لگا, پنکھا لے کر کے ماں کے اوپر پنکھا کرنے لگا, ہوا کرنے لگا.
इतने में मेरे भाइयों एक मक्खी को तो आदत होती है, उड़ती हुई आई माँ के चेहरे पर बैठ गई। मक्खी उड़ती हुई आई माँ के चेहरे पर आकर के बैठ गई। वो मोहब्बत के नशे में था। उसने कहा, मक्खी से कह रहा है, इतनी जरात तू कर रही है, मेरी मुकद्दस माँ जिनके पैरों के नीचे जन्नत और इनके चेहरे पर तू आकर के बैठती है। उसने पंखे से एक मर्तबा तो उड़ाया, फिर इधर उधर से होकर के फिर दूसरी मर्तबा आकर के चेहरे पर बैठी, फिर इसने उड़ाया, तीसरी मर्तबा फिर आकर के बैठी। अब ये गुस्से में आया और गुस्से में आकर के मक्खी से क्या कहता है, मैंने एक मर्तबा उड़ाया, 2 मर्तबा उड़ाया, 3 मर्तबा उड़ाया और तुझे कहा मेरी मुकद्दस माँ के चेहरे पर तू बैठती है, इतनी जरात करती है, हाँ तू समझती नहीं। लेकिन अब आकर के देख, अब ये गुस्से में आया, इधर उधर घर में देखा तो कपड़े धोने का धोखा पड़ा हुआ था, कपड़े धोने का धोखा पड़ा हुआ। देखो ये मोहब्बत में है, मैं कह रहा हूं ये मोहब्बत में बेचारा कर रहा है, अदावत में नहीं कर रहा, ये मोहब्बत में कर रहा है। धोखा उठा करके हद जो थी उस आके देख, मक्खी की कहा भाई इधर उधर से उड़ करके फिर आकर के माँ के चेहरे पर आकर के बैठी। जैसी माँ के चेहरे पर आकर के बैठी, इसने धोखा उठाया, दे मारा, मक्खी उड़ गई, माँ चिपक गई। यह मोहब्बत है भाई, हाँ यह हंसने की बात नहीं है, यह मोहब्बत है, अदावत है। हाँ ये मोहब्बत में कर रहा है। आज मेरे भाइयों नबियों से मोहब्बत में, औलियाओं से मोहब्बत में, शहीदों से मोहब्बत में जो मोहब्बत कर रहे हैं और हद से आगे बढ़ गए और मोहब्बत में इतने आगे बढ़ गए, नबियों से बढ़ा दिया खुदाओं से और सहाबा को बढ़ाया नबियों से, औलियाओं को बढ़ाया नबियों से, आगे बढ़ा दिया। और ये मोहब्बत में, और मोहब्बत में जाते हैं कब्रों पर जा करके मेरे भाइयों, कब्रों के तवाफ करते हैं, कब्रों को चूमते चाटते हैं, कब्रों के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, सजदा करते हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं। चलेगा भाई? यहां तो फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे ही सामने सर को झुकाएंगे, तेरा ही जिक्र करेंगे और तेरे ही सामने अपने आप को जो है अपने सर को रखेंगे। ये इबादत है। लेकिन मेरे भाइयों मोहब्बत में आगे बढ़े और आगे बढ़ करके क्या करने लगे? हाँ अगियार की इबादत करने लगे, जो है दूसरों के सामने जाकर के झुकने लगे, दूसरों से मुरादे मांगने लगे, दूसरों से बेटा और बेटी मांगने लगे और दूसरों के सामने दामन को फैलाने लगे। मेरे भाइयों और दोस्तों मोहब्बत की भी कोई हद है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना है, लेकिन उम्मती बन करके मोहब्बत करना है, खुदा से मोहब्बत करना है, बंदे बन करके मोहब्बत करना है और औलियाओं से मोहब्बत करना है। इनकी इताअत, इनकी इत्तिबा के लिए, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। मेरे दोस्तों मोहब्बत तो की है और बड़ी बड़ी मोहब्बत की है। और आज हम क्या है, हमारे दिलों में मोहब्बत है दुकानों की, हमारे दिलों में खेतियों की मोहब्बत है, हमारे दिलों में दुनिया की जो है सारी चीजों की मोहब्बत जमी हुई है। दुनिया के लिए सब कुछ कुर्बानियां करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के लिए, खुदा के लिए क्या कुर्बान किया? क्या कुर्बान किया हमने? मोहब्बत अगर अल्लाह से है, नबी से है, दावे तो लंबे चौड़े हमारे हैं। अगर सही मानों में मेरे भाइयों खुदा की मोहब्बत दिल में उतर जाए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में उतर जाए, उनके आज़ाओं से खुदा की नाफरमानी कभी नहीं हो सकती और उनके आज़ाओं से निकलने वाले सारे के सारे अमाल अल्लाह की मर्जी, नबी की इताअत पर होंगे, सारे के सारे अमाल। लेकिन मेरे भाइयों मोहब्बत हमारे दिल में, अगर मोहब्बत की मैं बात करूं, मोहब्बत की मैं आपको बात करूं, एक अल्लाह वाले जिसका नाम सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम सैयद अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत बस गई थी, उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत बस गई थी। हर वक्त बेकरार रहते थे, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में बेकरार रहते थे। इसी बेकराराना मेरे भाई और दोस्तों एक मर्तबा मदीना तैयबा पहुंचे और रोज़ाए मुबारका पर पहुंच करके
سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام یا بنی، جواب آیا، نبی نے جواب دیا تو کیا کہا؟ حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ نے فرمایا آج میں بے قرار ہو کر کے آیا ہوں اور جو ہے مدتوں کی تمنا آج بر آئی ہے، آج جو ہے سلام جواب سے میرے دل کو چین اور قرار نہیں آئے گا، میرے محبوب، میرے رسول، میرے نبی مجھے جو ہے میرے اوپر شفقت فرمائیے، مہربانی فرمائیے اور آپ اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میں مصافحہ کر سکوں اور اپنے دل کو خوش کر سکوں۔ کیا کہا؟ اب یہ ہے سے محبت، دیکھو یہ محبت۔ میرے دوستو کسی نے کیا خوب کہا، سینے میں ہے، سینے میں ہوں ایک درد کا نشتر چلائے ہوئے، سینے میں ہوں ایک درد کا نشتر چلائے ہوئے، شہرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے۔ میرے سینے میں ہر وقت جیسے نشتر چل رہا ہو ایسے میرے سینے میں نشتر بے قراری بے چینی کا چل رہا ہے، اور میں شہرا یعنی جنگلوں میں ہوتا ہوں، بیابان میں ہوتا ہوں یا چمن میں ہوتا ہوں یا باغ بگیچوں میں ہوتا ہوں، پھر بھی بے قرار رہتا ہوں تیری محبت تیرے عشق میں۔ یہ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کیا کہا، اے میرے رسول، میرے آقا، یہ مدتوں کی تمنا مجھے تھی، میں آج آیا ہوں تیرے در پر اور یہ جواب سلام سے مجھے قرار نہیں آئے گا، مجھے چین نہیں آئے گا، آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیے، شفقت فرمائیے، آپ اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک دراز فرمائیے تاکہ میں مصافحہ کر کے میں اپنے دل کو خوش کر سکوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جس نے جلالین شریفین لکھی ہے، ہر عالم اس کتاب کو پڑھتا ہے، ہر عالم اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ علامہ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی اس بے قرارانہ درخواست پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک باہر کرتے ہیں، اپنا دست مبارک باہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ ہاتھ کیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آفتاب، یہ چاند اور سیارے اور ستارے تو کیا ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آج آفتاب زمین پر اتر آیا ہے، ایسا روشن، ایسا صاف اور شفاف کہ آفتاب کی روشنی بھی مانند پڑ گئی، آفتاب کی روشنی بھی مانند پڑ گئی۔ یہ ہے عشاق، یہ عاشق ہے۔ امام رفاعی حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ کے نبی کا ہاتھ مبارک جب دراز جو ہے باہر کیا، حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کیا، مصافحہ کیا، اور یہ چھپے چھپائی بات نہیں، رات کے اندھیری کی بات نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں 9000 مسلمانوں نے اس مصافحہ کو دیکھا۔ کتنے مسلمانوں نے؟ 9000 مسلمانوں نے دیکھا۔ میرے دوستو یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ آج میرے دوستو ہم نے جو ہے زبانوں سے تو لمبے چوڑے دعوے کر رکھے ہیں، لیکن نبی محمد الرسول اللہ کی محبت اندر میں جگہ نہیں دی، اللہ کو اندر میں جگہ نہیں دی۔ یوں بتایا یہ زبان کے ذریعے سے، یہ کانوں کے ذریعے سے، یہ آنکھوں کے ذریعے سے اندر میں محبت اتارنی ہوتی ہے۔ اللہ کی رسول کی جب اندر میں اتر جاتی ہے تو پھر اعضاؤں پر اللہ کی فرمانبرداری آتی ہے۔ میرے دوستو جو گلاس میں ہوتا ہے وہی چھلکا کرتا ہے، اگر گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے تو پانی چھلکے گا، اگر دودھ بھرا ہوا ہے تو دودھ چھلکے گا، ہے نا بھائی؟ اگر دل میں اللہ کی محبت بھری ہے تیرے اعضاؤں پر اللہ کے حکم چھلکیں گے، اگر دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت بھری ہے تیرے اعضاؤں پر نبی کے طریقے چھلکیں گے۔ لیکن آج اعضاؤں پر دیکھو چہرہ یہود کا بنا ہوا، لباس یہود نصارہ کا اور چال حال یہود نصارہ کی۔ میرے دوستو پتہ چلتا ہے کہ دنیا اندر میں اتاری ہوئی ہے، زبان سے لمبے چوڑے غلط دعوے کر رکھے،
غلط لمبے چوڑے. آج میرے دوستو اولیاء کرام نے نبیوں پر میرے دوستو ایسی محبت کی کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا, پوری زندگی نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا. ارے اجمیر کے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, میرے دوستو ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, نبی سے کیا عشق ہے, نبی سے کیا عشق ہے. یہ ہندوستان میں آئے توحید کو جو ہے جگمگانے کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے. اللہ کے نبی کا اشارہ جو ہے ہندوستان میں آ کر کے توحید کی دعوت دی, اور جو ہے خواجہ اجمیری کے دل کے اندر نبی محمد الرسول اللہ کی محبت دیکھو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہے سنت طریقہ. ایک مرتبہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہوا, جب ہے خواجہ اجمیری نے تازہ وضو کیا, وضو کر رہے ہیں, ایک بات چھوٹ گئی, ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال چھوٹ گیا, ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال چھوٹ گیا. یہ غریب نواز ہے نا بھائی, غریب نواز کہتے ہیں. لیکن کبھی دیکھا کہ یہ غریب نواز خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ کے نبی کی کیا عشق ہے, اللہ کے نبی سے کیا محبت ہے. جب ہاتھ کی انگلیوں کا کھلال چھوٹا, کان میں کہنے والے فرشتے نے کہا کیا بات ہے, ارے اللہ والے تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, نبی کے پیرو کا دعویٰ کرتا ہے, نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے, اور نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے. ایک چھوٹے سے طریقہ ہے نا بھائی, ہاں, لیکن فوراً کان کے اندر اطلاع, اللہ والوں کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا جو ہے وہ سنت طریقہ اختیار کیا اور قسم کھا لی, اب سے زندگی بھر میں نبی محمد الرسول اللہ کا کوئی طریقہ نہ چھوڑوں گا, قسم کھا لی. اور میرے دوستو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ اجمیری کے جو ہے مرید ہیں, یوں فرماتے ہیں کبھی کبھی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ غمگین اور چہرہ اداس, ہم پوچھا کرتے تھے خواجہ صاحب کیا بات ہے, آج اداسی چھائی ہوئی ہے. وہ فرماتے تھے جب سے وہ خلال والی سنت چھوٹی ہے یاد آتی ہے بے قرار رہتا ہوں, کل میں حشر کے میدان میں نبی محمد الرسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی آج ہمیں تو کوئی فکر نہیں, کھانے کے طریقے چھوٹ جائے, پینے کے طریقے چھوٹ جائے, چلنے کے طریقے چھوٹ جائے, لین دین کے طریقے چھوٹ جائے, ارے چہرے پر صفا چڑھ ہو جائے, لباس ہمارا بدل جائے, طریقہ نبی کا کوئی نہیں, اور دم جو ہے بڑے محبت کے بھر رہے ہیں. یہ غلط ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے انہی کے مزار پر جاتے ہیں اور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چومنا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں, سجدہ شروع کر دیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ فطور کرتے ہیں. ذرا میرے بھائیوں اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے. ان اولیاء کرام کی مزار پر, جس ولی کی مزار پر تو کھڑا ہے, اس ولی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ کہ اس کے اپنی زندگی کے اندر نبی کا طریقہ کتنا اختیار کیے ہوئے تھے. آج ہمارے پاس وہ بھی طریقہ نہ رہا, ہمارے پاس وہ بھی طریقہ نہ رہا. آج ہم قبروں پر جاتے ہیں, اپنا چہرہ جو ہے صفا چٹ لے کر کے, اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, بہت سے ایسے ہوتے ہیں عصر کی نماز تک نہیں پڑھتے, اور اولیاء کی مزار پر جا کر کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بتاؤ میرے بھائیو, اولیاء کرام خوش ہوں گے یا ناراض؟ اگر اللہ پاک ابھی جو ہے قبر کے اوپر ہم کھڑے ہیں, مزار پر کھڑے ہیں, اگر اللہ ان کو اپنی حالت دکھلا دے تو میرے بھائیو وہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ہاں, ارے جن طریقوں کے لیے ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا, گھروں کو چھوڑا, بال بچوں کو چھوڑا, اور چھوڑ کر کے نبی محمد الرسول اللہ کے طریقے گھر گھر میں پہنچائے, آج یہ میرے نام لینے والا, یہ محبت کے بڑے بڑے دم بھرنے والا میرے پاس آ کر کے کھڑا ہے یہود کا طریقہ لے کر. میرے دوست اور بزرگوں اور بھائیوں, سوچنا چاہیے آج ہماری زندگی ہے, اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ لے کر کے آئے. آخر کے اندر میں یہی بات پہلے جو کہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک بات بتاؤں میرے دوستوں, کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان قربان کی, مال پورا کا پورا قربان کر دیا. ساری باتیں جو ہے عرض کرنے کا تو وقت نہیں, لیکن میرے بھائیوں ایک وقت آیا, دیکھو اللہ کی محبت دیکھو, ایک وقت آیا جب قرآن کریم کے اندر ایک آیت شریفہ نازل ہوئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اس آیت شریفہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں
کہ جو دینے کا عادی ہے وہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے، اب اللہ تم سے مانگتا ہے، اللہ تم سے مانگتا ہے. یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی مانگتا ہے، اللہ نے دیا اب اللہ مانگتا ہے. اس آیت شریفہ کے اوپر ایک حادثہ پیش آیا، یہ آپ کو میں بتاؤں. اس آیت شریفہ جب نازل ہوئی، یہود کو پتا چلا تو یہود آپس کے اندر جو ہے ہنسی مذاق کرنے لگے، باتیں چلانے لگے کہ دیکھو مسلمان کیسے ہیں اور مسلمان کا خدا کیسا ہے، کہ مسلمان کا خدا غریب، کہ جو مسلمانوں کے پاس قرض مانگتا ہے اس کا خدا اس سے قرض مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو دیتا ہے وہ تم سے پھر مانگتا ہے. ایک ایسی الٹی بات. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک طرف یہود بیٹھے ہوئے تھے، یہود بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہود نے دیکھا کہ ابو بکر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک طرف یہود بیٹھے ہوئے تھے، یہود بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہود نے دیکھا کہ ابو بکر مسلمان آ رہے ہیں. اس نے ایک تانا دینے کے لیے، ایک سنانے کے لیے زور سے کیا کہا کہ مسلمان بھی غریب، مسلمانوں کا خدا بھی غریب. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. جیسا سنا، اب اللہ کے عاشق، اللہ کی محبت دل میں بسی ہوئی. اب یہ کیسے اللہ کی جو ہے شان میں ایسی گستاخانہ بات سن سکے. فوراً حضرت ابوبکر پلٹے اور پلٹ کر کے ایک ایسی جو ہے تھپڑ لگائی کہ میرے بھائیوں وہ چکر کھاتا ہوا زمین پر ایک یہودی گرا. ہاں، یہودی گرا اور دوسرے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مٹھی وال کر کے بھاگے وہاں سے. سمجھے؟ یہ گرا. حضرت ابوبکر صدیق وہیں کھڑے ہیں کہ یہ کھڑا ہو تو ایک اور لگاؤں، لیکن ایک ہی کافی ہو گئی کھڑے ہونے کی. اس کی ہمت نہ، اس شیر کی مار. ہاں میرے دوستو، ابوبکر کی مار. خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چل دیے. یہودی پیچھے سے اٹھا اور اٹھ کر کے پہنچا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور شکایت کی کہ مجھے آپ کے ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے. کیا شکایت کی؟ آپ کے ابوبکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سن کر کے کہا کہ تو نے برابر دیکھا بھی ہے ابوبکر ہے یا اور کوئی تو پہچانتا ہے؟ یہ ابوبکر نہیں ہوں گے، یہ حضرت عمر ہوں گے، اس لیے کہ یہ عمر کا کام ایسا ہی ہوتا تھا. سمجھے؟ اور جو ہے میرے بھائیوں، استاد شاگردوں کو جانتا ہی ہے. ابوبکر جو تھے میرے دوستوں وہ نرم دل تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے، کہیں بھی ہو پھرانے کی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حضرت ابوبکر نہیں ہوں گے، وہ حضرت عمر ہوں گے. اس یہود نے کہا نا میں اچھی طریقہ سے جانتا ہوں اور میں نے اچھی طریقہ سے دیکھا ہے، وہ ابوبکر ہی تھے، آپ ان کو بلا کر کے پوچھ لیں. فوراً اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا. آئے حضرت ابوبکر اور کہا ہے ابوبکر تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے میرے آقا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے اور ابھی بھی آپ اجازت دیں، دل چاہتا ہے ایک اور لگاؤں. کیا کہا؟ دل چاہتا ہے ایک اور لگاؤں، آپ اجازت دیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر کیوں، کیا وجہ، کیوں مارا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے تانا دیا اور مجھے ایسا سنایا کہ مسلمان بھی غریب اور مسلمان کا خدا بھی غریب، تو میں اللہ کے بارے میں ایسا گستاخانہ جملہ کیسے برداشت کرتا؟ میں نے اس پر اس کو تھپڑ مارا. یہودی سے پوچھا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو نے ایسا کہا تھا؟ تو وہ تو پھر جانے والا تھا، یہودی تھا. اس نے کہا نا میں نے نہیں کہا، میں بھی تو اللہ کو مانتا ہوں، میں ایسا کوئی کہہ سکتا ہوں ایسا جملہ؟ میں نے کچھ نہیں کہا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سامنے دیکھا اور کہا کہ ابوبکر آپ کو جو ہے اگر آپ نے الزام لگایا ہے اور اس نے انکار کیا ہے، اگر ایسی بات ہے اور تو آپ کو جو ہے گواہ لانا پڑے گا، آپ کو آپ کی صفائی کے لیے گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی ہے اور ایک میرے بھائیوں صدیق ہے، لیکن کیا کہا کہ ایسے نہیں کہ صدیق ہے تو چلو وہ سچے ہیں ان کی بات مان لیں، یہ یہودی ہے غیر ہے تو ان کی بات ٹھکرا دیں، نہ فوراً کہا کہ آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اللہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا اے میرے آقا وہاں تو یہ یہودی ہی تھے، ایک کو پڑی دوسرے سارے بھاگ گئے، اگر میں ان کو بلاؤں تو یہ میرے حق میں گواہی تو دینے والے نہیں، اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی گواہ نہیں، کوئی تھا نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر گواہ نہ کیا گیا میں یہودی کو حکم کروں گا کہ بدلہ لے۔ دیکھو مقام حضرت صدیق اکبر کا مقام دیکھو، عرش بری پر خالق یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک تو میرے محبوب ہے اور ایک جو ہے صدیق ہے، ان کے سامنے یہودی ہے، خالق سن رہا ہے، یہ ساری گفتگو سن رہا ہے۔ جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل امین جلدی سے جا میرے محبوب کے پاس یہ بات بتا، آج میرے ابوبکر کے لیے صدیق کے لیے فرش کے اوپر کوئی گواہی دینے والا نہیں، آج عرش والا گواہی دے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالیقین یہ بات صحیح ہے، ہم نے سنی ہے اے میرے محبوب، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات سنی ہے، یہودی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان غریب ہے، مسلمانوں کا خدا بھی غریب ہے، یہ یہودی نے کہا ہے، اور یہ بات سنی سنائی نہیں ہے بلکہ یہاں تو ریکارڈ ہو گئی ہے، ریکارڈ ہے نا بھائی خدا کے پاس، یہاں تو ریکارڈ ہو گئی ہے، یہ تو صدیق کی ایک تھپڑ ہے، ایک قسط ہے، ابھی اور تھپڑیں تو ہماری باقی ہیں۔ جب صدیق کی ایک تھپڑ پڑی تو ہم کہہ رہے تھے ذوقوا عذاب الحریق، کہ ابھی تو اور تھپڑیں باقی ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، صحیح معنوں کے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سے محبت جس کو ہو جاتی ہے، ان کے لیے میرے بھائیوں سارے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت دل کے اندر جمانے کی ضرورت ہے، اور نبی محمد الرسول اللہ کی محبت دل میں جمانے کی ضرورت ہے۔ خالی زبانوں پر رکھیں گے، کانوں پر رکھیں گے، آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، ہاتھوں میں رکھیں گے تو یہ تو چھوٹ جائے گی میرے بھائیوں، کوئی اگر آ گیا تو چھوٹ جائے گی۔ اس کے لیے کہا کہ میرے دوستو اس کو تو اندر جمانا ہے۔ یہ صراط مستقیم والا راستہ میرے بھائیو انبیاء کرام علیہم السلام والا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم والا راستہ جو نماز میں ہر مسلمان خدا سے مانگتا ہے، یہ راستہ انبیاء کا ہے، یہ راستہ شہیدوں کا ہے، یہ راستہ صالحین اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیو کہ نبی سے اگر صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں خدا سے محبت کرتے ہیں تو ان کی فرمانبرداری کریں، ان کی تعظیم، ان کا ادب یہ ہے کہ ان کے حکموں پر چلیں، ان کے طریقے کے مطابق ہمارے پورے جسم کے حلیے کو بنائیں، لباس نبی کے طریقے کا، ہمارا کھانا نبی کے طریقے کا، ہمارا چہرہ نبی کے طریقے کا۔ اگر اس حساب سے میرے بھائیوں ہمارے مستورات کا گھر میں رہنا، ہماری ماں بہنوں کا گھر میں رہنا یہ بھی نبی کے طریقے پر ہو، اس لیے کہ ماں بہنوں کا جیسا لباس ہے پردے کا، اس طریقہ سے ان کا لباس ہو، ہمارا جو لباس ہے اس طریقہ سے ہمارا لباس ہو، ہمارا جس طریقہ سے چلنا ہے
محفلوں میں جانا ہے ایسا ہمارا ہو, اور ہماری عورتوں کو جس طریقہ سے رہنا ہے, ماں بہنوں کو جس طریقہ سے رہنا ہے, ان کا ایسا رہنا ہو تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ مجھے صحیح معنوں کے اندر صحیح جو ہے اللہ سے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صدیقین سے, شہداء سے, اولیاء کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور اصول اور آداب اللہ پاک ہمیں سمجھا دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. بھائی جو اب جو ہے پروگرام ہے شربت وغیرہ پلانے کا وہ جلدی سے شروع کر دیں, اس کے بعد دعا ہو جائے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسفينا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی